بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہاسپٹل اینڈ ہاسپٹل فارمیسی ہم نے شروع کیا تھا ٹاپک، جس میں ہم نے ہاسپٹل کی ڈیفینیشن دیکھی تھی، ہاسپٹل فارمیسی کیا ہوتا ہے اس کی ڈیفینیشن دیکھی تھی، ایمز اینڈ آبجیکٹیو آف ہاسپٹل فارمیسی یہ ہم نے کل دیکھے تھے۔ ہاسپٹل اینڈ اٹس آرگنائزیشن، ہاسپٹل میں آرگنائزیشن کس طرح کی ہوتی ہے، اس کا ہاسپٹل کا اسٹرکچر کس طرح ہوتا ہے، یہ ہم نے دیکھا تھا۔ پھر کلاسیفیکیشن آف ہاسپٹلس، کہ ہاسپٹلس کو کتنے گروپس میں ہم تقسیم کر سکتے ہیں۔ تو آگے اس کی ڈفرینٹ ٹائپس تھیں کہ گروپ میں تقسیم کرنا، لیکن کن بنیادوں پہ۔ پہلی کلاسیفیکیشن ہم نے یہ دیکھی تھی کہ کلاسیفیکیشن آف ہاسپٹل بیسڈ آن دا سروسز، کہ ہاسپٹل کون کون سی سروسز دے رہے ہیں، ان کی بنیاد پہ انہیں کیسے کلاسیفائی ہم کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ جنرل ہاسپٹل ہے، اسپیشلائزڈ ہاسپٹل ہیں جو مختلف ڈیزیزز میں جو اسپیشلائز ہوتے ہیں ان کے لحاظ سے ہم نے کلاسیفائی نہیں کر سکتے ہیں۔ پھر ٹیچنگ ہاسپٹل ہے، ڈسٹرکٹ ہاسپٹل ہے، کلینکس ہیں، یہ ہم نے اس میں دیکھا تھا کہ کس قسم کی سروسز وہ دے رہے ہیں ہاسپٹل، ان کے لحاظ سے ہم نے کلاسیفیکیشن یہ پڑھی تھی۔ دوسری ہم نے کلاسیفیکیشن، اس کی دوسرا طریقہ ہم نے کلاسیفیکیشن کا یہ پڑھا تھا کہ کلاسیفیکیشن بیسڈ آن دا آنرشپ، کہ ملکیت کے لحاظ سے بھی ہم ہاسپٹل کو کلاسیفائی کر سکتے ہیں، ان کے گروپ بنا سکتے ہیں۔ جیسے گورنمنٹ کے ہاسپٹل ہیں، پروونشل گورنمنٹ ہے، نان گورنمنٹ ہے، پرائیویٹ اور نان پروفیٹیبل ہاسپٹل، یہ ہم نے ملکیت کی بنیاد پہ کلاسیفیکیشن پڑھی تھی۔ اور پھر ہم نے یہ ان کا مختلف ڈپارٹمنٹس کے اوپر جو ہے بنیاد پہ، کلینکل ڈپارٹمنٹس کی بنیاد پہ ہم نے اس کی کلاسیفیکیشن یہ بھی ہم نے کچھ یہ دیکھی تھی کہ کلینکل ڈپارٹمنٹس کے لحاظ سے بھی ہم ہاسپٹل کو مختلف اس میں کلاسیفائی کر سکتے ہیں، گروپ ان کے بنا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، آج جو ہمارا ٹاپک ہے یہ ہاسپٹل سروسز ہوتی ہیں، کہ ہاسپٹل کس قسم کی سروسز جو ہیں، سہولیات جو ہیں وہ دے رہے ہوتے ہیں۔ اور دوسرا جو ہے ہمارا کہ فارمیسی رول ان ہاسپٹل، کہ ایک فارمیسی میں اس کا کیا رول ہوگا، ہاسپٹل میں فارمیسی کا کیا رول ہوگا۔ یہ نعمان بہادر بھی فرسٹ ایئر کا ہی ہے۔ اچھا جی، یہ دو چھوٹے سے ٹاپک آج ہم نے جو وہ دیکھنے ہیں۔ ایک ہے کہ جو ہاسپٹل کی جو اہم سروسز ہیں وہ کون کون سی ہاسپٹل کی سروسز اہم ہوتی ہیں، کون کون سی امپورٹنٹ سروسز جو ہیں ہاسپٹل دے رہا ہوتا ہے۔ اور دوسرا رول آف فارمیسی ان ہاسپٹل، یہ ہم نے دیکھنا ہے۔ جی شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امپورٹنٹ ہاسپٹل سروسز، جو کچھ ضروری ہاسپٹل کی سروسز جو ہیں وہ کون کون سی ہیں۔ نمبر 1 پہ ہے نرسنگ سروسز۔ نرسنگ is a service provided by licensed nursing personnel in the hospital to observe and management of healthcare, guidance, counseling of individuals and families during the acute and chronic phases of illness۔ کہ نرسنگ جو سروس ہوتی ہے یہ کوالیفائڈ اور لائسنسڈ پرسنز ہوتے ہیں جو ہاسپٹل میں پیشنٹ کو، فیملیز کو ڈفرینٹ حوالے سے ہیلتھ کیئر کی جو گائیڈ لائنس دے رہے ہوتے ہیں، یا انہیں ہیلتھ کیئر کے حوالے سے انہیں مینج کر رہے ہوتے ہیں، اور انہیں مختلف جو ہے وہ کاؤنسلنگ وغیرہ مختلف چیزوں کے بارے میں، جیسا کہ ڈیزیز کے جو مختلف فیزز ہوتے ہیں، ایکیوٹ فیز ہے، کرونک فیز ہے، اس کے متعلق یہ گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ کوالیفائڈ لائسنسڈ پرسنز ہوتے ہیں جو نرسنگ سروس دے سکتے ہیں۔ ایکیوٹ، آپ جانتے ہوں گے ایکیوٹ وہ جو ایک فل جو ایک جلدی اپنا بیماری جو ہے وہ اپنا اثر کرتی ہے، اور کرونک جو ہوتا ہے یہ لانگ ٹرم چلنے والی اس کو ڈیزیز کو کہیں گے۔
نیکسٹ جو امپورٹنٹ سروس آف ہاسپٹل ہے وہ ڈائٹیٹک سروس ہے. ڈائٹیشینز آر ایکسپرٹ ان دا فوڈ اینڈ نیوٹریشن. In hospital they advise the people on what to eat in order to eat a healthy lifestyle or achieve the specific health related goals. کہ ڈائٹیشین سروس جو ہوتی ہے یہ بھی ہاسپٹل کے اندر ایک سروس ہوتی ہے جو کن پہ مشتمل ہوتی ہے. یہ ایکسپرٹس ہوتے ہیں فوڈ اور نیوٹریشن میں, جسے ہم ڈائٹیٹکس بھی کہتے ہیں. فوڈ اینڈ نیوٹریشن میں ایکسپرٹ لوگ ہوتے ہیں. ان ہاسپٹل دے ایڈوائز دا پیپل, وہ کیا کرتے ہیں, وہ لوگوں کو ایڈوائز کرتے ہیں کس پہ کہ کیا کھانا چاہیے ان آرڈر ٹو لیڈ اے ہیلتھی لائف اسٹائل, جس میں ایک ہیلتھی لائف اسٹائل وہ گزار سکیں یا حاصل کر سکیں اسپیسیفک ہیلتھ ریلیٹڈ گولز, اور اسی طرح جو ہیلتھ کے ریلیٹڈ گولز ہیں وہ بھی بتاتے ہیں. اینڈ ایون وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ کس قسم کی ڈیزیز میں کس قسم کی ڈائٹ جو ہے وہ دینی چاہیے. یہ اس طرح کے جو فنکشن ہیں خوراک کے متعلقہ, یہ ڈائٹیٹکس جو سروسز ہیں, جو ڈائٹیٹکس کا ڈپارٹمنٹ کہہ لیں, وہ اس طرح کی سروسز دے رہے ہوتے ہیں. پیتھالوجی کی سروسز ہاسپٹل مہیا کر رہا ہوتا ہے. پیتھالوجی از دا اسٹڈی اینڈ ڈائگنوسس آف ڈیزیز تھرو ایگزامینیشن آف مالیکیولز, سیلز, ٹیشو, باڈی فلوئڈز. فار ایگزامپل بلڈ ٹیسٹ, یورین ٹیسٹ. کہ پیتھالوجی ہے جو ہے یہ ایک اسٹڈی کا نام ہے اور تشخیص کا نام ہے مختلف ڈیزیزز کا. کیسے تھرو دا ایگزامینیشن آف مالیکیولز, سیلز, ٹیشو, باڈی فلوئڈز. کہ سیلز, مالیکیولز یا ڈفرینٹ باڈی کے فلوئڈز وغیرہ لے کر ان کا ایگزامینیشن کر کے پیتھالوجی کے ذریعے ہم کسی ڈیزیز کو ڈائگنوز کر سکتے ہیں. اور پیتھالوجی والا ڈپارٹمنٹ یہ سروسز ڈائگنوسس کی دے رہا ہوتا ہے. کن بنیادوں پہ دے رہا ہوتا ہے کہ ایگزامینیشن کر کے ڈفرینٹ باڈی کے جو پارٹس ہیں کہہ لیں, فلوئڈس ہیں یا سیل ٹیشو وغیرہ میں لے کر, تو یہ اس طریقے سے ڈائگنوز کر رہا ہوتا ہے. اور ڈفرینٹ ٹیسٹ پرفارم کر رہا ہوتا ہے. مثال کے طور پہ جیسے بلڈ کے ٹیسٹ کر رہا ہوتا ہے, یورین ٹیسٹ وغیرہ کر رہا ہوتا ہے. یہ پیتھالوجی ڈپارٹمنٹ کا کام ہوتا ہے کہ ٹیسٹ وغیرہ پرفارم کر کے تو ڈیزیز تک پہنچنا. پیتھالوجی سروسز آر ویری امپورٹنٹ ہیلتھ کیئر سروسز پرووائڈیڈ ٹو دا پیشنٹ. دا میجارٹی آف پیتھالوجی ورک ان لیبارٹری بیسڈ. یہ زیادہ تر جو پیتھالوجی کا کام ہوتا ہے یہ لیبارٹری بیس پہ ہوتا ہے. نیکسٹ ہے جی بلڈ بینک سروسز. بلڈ بینک کی سروسز دے رہا ہوتا ہے ہاسپٹل. دا بلڈ بینک آر لیبارٹریز within the hospital that store and distribute blood products to clinical departments in hospital. یہ بلڈ بینک جو ہوتا ہے یہ لیبارٹریز پر مشتمل ہوتا ہے جو کیا کرتا ہے, جو بلڈ کو سٹور کرتا ہے اور مہیا کرتا ہے بلڈ اور اس کی بلڈ کی ڈفرینٹ جو پروڈکٹس ہیں, جیسے اس کا سیرم علیحدہ کر کے یا اس کے وائٹ بلڈ سیلز علیحدہ کر کے, ریڈ بلڈ سیلز علیحدہ کر کے, اور اسی طرح مختلف جو جتنا مطلب کوئی بڑا ہاسپٹل ہوگا, جتنا بڑا ڈپارٹمنٹس ہوگا, اس کے لحاظ سے یہ اتنی زیادہ سہولیات دے رہے ہوتے ہیں. اس میں سے اینٹی باڈیز بھی علیحدہ کی جا سکتی ہیں. تو بلڈ کے ریلیٹڈ جو ہے تو یہ کام جو ہے بلڈ بینک کر رہے ہوتے ہیں. This might involve testing of patient to ensure the blood product is suitable for use. کہ جس کا بلڈ وغیرہ لے رہے ہوتے ہیں تو اس کا یہ ٹیسٹ وغیرہ بھی کرتے ہیں کہ آیا جو بلڈ لے رہے ہیں وہ سوٹیبل ہے بھی یا نہیں. ریڈیالوجی سروسز بھی ہاسپٹل دے رہے ہوتے ہیں اور اس میں کیا شامل ہے. These services deal with the X-rays and other high energy radiation for diagnosis and treatment of disease. کہ اس میں ایکس رے بھی شامل ہے اور دوسرا ہائی انرجی ریڈیشن جیسے الٹرا ساؤنڈ اینڈ سی ٹی اسکین, ایم آئی آر وغیرہ. تو ریڈیشن جو یہ ریڈیالوجی کا جو ڈپارٹمنٹ ہے یہ سروسز دے رہا ہوتا ہے ہاسپٹل میں. ٹھیک ہے جی, یہ امپارٹنٹ کچھ سروسز تھیں جو ایک ہاسپٹل پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے. نیکسٹ ہے جی رول آف فارمیسی اور فارمیسی رول ان ہاسپٹل. ہاسپٹل میں فارمیسی کا رول کیا ہوتا ہے. فارمیسی ڈپارٹمنٹ کا مختلف رول ہوتے ہیں کہ جیسے ایڈمنسٹریٹو سروسز دے رہا ہوتا ہے, ان پیشنٹ سروسز دے رہا ہوتا ہے,
آؤٹ پیشنٹ سروسز دے رہا ہوتا ہے ڈرگ انفارمیشن سروسز یہ دے رہا ہوتا ہے فارمیسی ڈپارٹمنٹس. ایڈمنسٹریٹو سروسز کس قسم کے دے رہا ہوتا ہے؟ نمبر 1 ہے جی پلان اینڈ کوآرڈینیٹ دا ڈپارٹمنٹل ایکٹیویٹیز. یہ مختلف جو ڈپارٹمنٹ کی ایکٹیویٹیز ہیں مختلف کام ہیں ان کا پلاننگ بھی کر رہا ہوتا ہے اور ان کا باہمی رابطہ بھی کروا رہا ہوتا ہے. ڈیولپ دا پالیسیز مختلف پالیسیز بنا رہا ہوتا ہے. شیڈول دا پرسنل اینڈ پرووائڈ سپرویژن کہ پرسن جو ہے ان کے شیڈول بنانا اور پھر ان کی سپرویژن کرنا یہ بھی اس کے کام میں آتا ہے اس کی سروسز میں آتا ہے. کوآرڈینیٹ ایڈمنسٹریٹو نیڈس آف فارمیسی اینڈ تھراپیوٹک کمیٹی کہ یہ فارمیسی اور تھراپیوٹک کمیٹی جو ہوتی ہے ان کی نیڈز کو کوآرڈینیٹ کرتا ہے باہمی ان کا آپس میں رابطہ بحال رکھتا ہے. ڈیولپ دا پراپر انوینٹری کنٹرول ٹیکنیکس اور پراپر انوینٹری کنٹرول ٹیکنیکس جو ہوتی ہیں وہ فارمیسی ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ بناتا ہے. انوینٹری کنٹرول مینس کتنی میڈیسن چاہیے کتنی اس میں استعمال ہو رہی ہے. میڈیسن کا ڈفرینٹ حوالے سے جو کنٹرول ہے یہ انوینٹری کنٹرول میں آتا ہے کہ یہ فارمیسی ڈپارٹمنٹ کا کام ہوتا ہے. ایون جو جتنی بھی ڈرگس ہیں جتنے بھی کہہ لیں کہ اس میں مشینری وغیرہ یوز ہوگی تو وہ بھی ایک طرح سے یہ فارمیسی آگے اس کے اختیارات ہوتے ہیں کوئی ہاسپٹل کتنا اس کو اختیار دیتا ہے تو جتنا ریلیٹڈ جس کی چیزیں ہیں یہ فارمیسی ڈپارٹمنٹ کے اندر آ سکتی ہیں اور یہ ان کا انوینٹری کنٹرول کرتا ہے کہ یہ چیز ہمیں چاہیے یہ اتنی خرچ ہو گئی ہے اور اتنی پیچھے ہمارے موجود ہے. یہ اس طرح کی جو فہرستیں بنانا ہوتا ہے یہ انوینٹری کنٹرول میں آتا ہے یہ فارمیسی کا کام ہے. ان پیشنٹ سروسز کس قسم کی دے رہا ہوتا ہے؟ پرووائڈ دا میڈیکیشن فار آل دا پیشنٹس آف ہاسپٹل آن 24 hours بیسس کہ جو ان پیشنٹ جو ایڈمٹ ہوئے ہوتے ہیں پیشنٹ انہیں 24 آور کے لیے یہ سروسز دے رہا ہوتا ہے. انسپیکشن اینڈ کنٹرول آف ڈرگز آن آل ٹریٹمنٹ ایریاز جو ڈرگز کا انسپیکشن ہے اور اس کا کنٹرول ہے تمام جو ٹریٹمنٹ کے ایریاز ہیں وہ انہیں مانیٹر کر رہا ہوتا ہے. مینٹین دا پیشنٹ میڈیکیشن پروفائل پیشنٹ کی میڈیکیشن فائل کو مینٹین کر رہا ہوتا ہے. ایکسرسائز دا پراپر کنٹرول ان ڈسپینسنگ دا نارکوٹکس اینڈ ادر کنٹرول سبسٹینسز. نارکوٹک اور دوسرے جو سبسٹینس ہے ان کا پراپر کنٹرول بھی اس کی ذمہ داری میں شامل ہے یا اس میں یہ رول ادا کر رہا ہوتا ہے. اچھا فارمیسی ڈپارٹمنٹ آؤٹ پیشنٹ کے کون سی سروس دے رہا ہوتا ہے؟ ریویو دا پریسکرپشنز اینڈ ڈسپینس ود پراپر ڈائریکشن آف یوز ٹو آؤٹ پیشنٹ کہ پریسکرپشن کا جو ریویو کرنا ہے کہ کیا میڈیسن لکھی گئی ہے اور اس کا کیا صحیح استعمال ہو سکتا ہے. جو آؤٹ پیشنٹ ہوتے ہیں جو ڈیلی بنیاد پہ میڈیسن لے کے گھروں کو جا رہے ہوتے ہیں تو یہ بھی فارمیسی کے یہ کام بھی فارمیسی اس کا ڈپارٹمنٹ کا ہوتا ہے. انسپیکٹ اینڈ کنٹرول all the clinics and emergency services medication stations ان کلینکس کا کنٹرول اور ایمرجنسی سروسز جو ہیں ان کو بھی یہ مختلف حوالے سے اپنے اس میں لے کے دیکھ رہا ہوتا ہے. مینٹین دا پریسکرپشن ریکارڈ پریسکرپشن کا جو ریکارڈ ہے وہ مینٹین کرنا فارمیسی کے رول میں شامل ہے. ہاسپٹل فارمیسی کے رول میں شامل ہے. ڈرگ انفارمیشن سروسز ڈرگ کے متعلق جو معلومات دینا یا اس کی جو سروسز دینا یہ بھی فارمیسی کے رول میں آتا ہے. کون کون سی انفارمیشن شامل ہے اس میں؟ پرووائڈ دا ڈرگ انفارمیشن آن دا ڈرگ اینڈ ڈرگ تھراپی ٹو ڈاکٹرز نرسز میڈیکل اینڈ نرسنگ اسٹوڈنٹس کہ یہ مختلف جو شعبہ جات ہیں نرسنگ میڈیکل اسٹافس کا انہیں یہ ڈرگ انفارمیشن دے رہے ہوتے ہیں. مینٹین اینڈ اپ ٹو ڈیٹ ڈرگ انفارمیشن سینٹر اپ ٹو ڈیٹ ڈرگ انفارمیشن سینٹر کو جو ہے یہ مینٹین رکھتے ہیں. پریپیئر دا ہاسپٹل فارمیسی نیوز لیٹر وغیرہ پریپیئر کرتے ہیں. مینٹین دا لٹریچر فائلز اور لٹریچر فائل جو ہیں وہ مینٹین کرتے ہیں. اسی طرح ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ سروسز فارمیسی ڈپارٹمنٹ دے رہا ہوتا ہے جس میں کوآرڈینیٹ دا پروگرام آف انڈر گریجویٹ اینڈ گریجویٹ فارمیسی اسٹوڈنٹس کو یہ ٹریننگ وغیرہ دے رہے ہوتے ہیں. پارٹیسپیٹ ان ہاسپٹل وائڈ ایجوکیشنل پروگرام انوالونگ دا نرسز ڈاکٹر ایکسٹرا
کہ جو ہاسپٹل میں ایجوکیشنل جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں نرسز ڈاکٹرز وغیرہ کی انہیں بھی یہ اس میں بھی اپنا رول ادا کر رہا ہے. ٹرین دا نیولی امپلائڈ فارمیسی ڈپارٹمنٹ پرسنز, جو فارمیسی ڈپارٹمنٹ میں نئے لوگ آ رہے ہوتے ہیں انہیں ٹرین کرنا بھی فارمیسی کے رول میں شامل ہے. ڈپارٹمنٹل سروسز کون کون سی دے رہا ہوتا ہے؟ کوآرڈینیٹ اینڈ کنٹرول آل ڈرگ ڈلیوری اینڈ ڈسٹریبیوشن سسٹم, کہ ڈرگ ڈلیوری اور ڈسٹریبیوشن کے سسٹم کو کنٹرول کرنا. کنٹرول اینڈ ڈسپینس دا کنٹرول سبسٹینسز, جو کنٹرول سبسٹینسز ہے ان کو کنٹرول کرنا, ان کا استعمال کنٹرول کرنا. کنٹرول اینڈ ڈسپینس دا انٹراوینس فلوئڈس, انٹراوینس جو فلوئڈس ہیں ان کا کنٹرول کرنا. پرچیزنگ اینڈ انوینٹری سروسز کنٹرول, کہ مختلف جو ڈرگس وغیرہ ہیں انہیں پرچیز کرنا, اس کا ریکارڈ بنانا فارمیسی ڈپارٹمنٹ میں آتا ہے. ریسیو اسٹور ڈسٹریبیوٹ دا ڈرگس, مینٹین ڈرگس انوینٹری کنٹرول, انوینٹری کنٹرول کا جو ہے وہ اسے انوینٹری کا کنٹرول, انوینٹری کنٹرول جو ہے اس کا مینٹین کرنا. یہ مختلف جو پروڈکٹ جیسے پہلے بتایا کہ وہ کتنی رہ گئی ہیں کتنی جا رہی ہیں سب کا ریکارڈ وغیرہ رکھنا, یہ اس کے رول میں آتا ہے. انٹرویو ڈرگ ہاؤس ریپریزنٹیٹیو, extract useful information and circulate it to the concerned persons, کہ جو ڈرگ ہاؤس ریپریزنٹیٹیو ہوتے ہیں ان کے انٹرویو کرنا اور ان سے جو معلومات حاصل ہوتی ہیں انہیں جو ہیلتھ کے ڈفرینٹ پروفیشنز ہیں ان تک یہ معلومات پہنچانا بھی فارمیسی کے رول میں شامل ہے. مینوفیکچرنگ اینڈ پیکیجنگ سروسز, ڈفرینٹ چیزیں جو مینوفیکچر کرنا یا انہیں پیکج کرنا, تو اس طرح کے رول بھی مختلف ہاسپٹل میں فارمیسی کے انڈر آتے ہیں. مینوفیکچر دا وائڈ ورائٹی آف آئٹمس ان کامن یوز ایٹ دا ہاسپٹل, کہ کچھ اس طرح کی چیزیں بنانا جو ہاسپٹل کے عام استعمال میں ہیں وہ اس میں شامل ہیں. سیکنڈ, آپریٹ اینڈ اوور آل ڈرگ پیکیجنگ اینڈ پری پیکیجنگ پروگرامس, کے ڈرگس کے جو پیکج کرنے کا طریقہ کار ہے یا اس سے پیکیجنگ سے پہلے جو طریقہ کار ہے اسے دیکھنا, یہ بھی فارمیسی کے رول میں شامل ہے. تو یہ ہمارا آج کا ٹاپک کمپلیٹ ہوا, فارمیسی رول ان ہاسپٹل. نیکسٹ انشاءاللہ نئے ٹاپک کے ساتھ ملیں گے. ٹھیک ہے جی, پڑھنے والی چیزیں ہیں, آسان ہی ہیں, پڑھیں گے تو انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی.